ہوتی ہے۔ بلندی فکر کے لیے ایک گہری کہانی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر سو چکا تھا مگر اس کے اندر ایک پورا شہر جاگ رہا تھا۔ خیالوں کا شہر، سوالوں کا شہر، امید، خوف۔ کھڑکی کے باہر خاموشی تھی مگر اس کے اندر شور تھا، ایسا شور جو بازار سے زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ ہر سوچ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا مگر نیند اس سے بہت دور کھڑی تھی، کیونکہ کچھ لوگ تھکن سے نہیں جاگتے، وہ اپنے ہی ذہن کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اور یہی اوور تھنکنگ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سوچنا صرف ایک عادت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ سات لوگوں کی بیماری، کوئی کہتا ہے یہ فارغ دماغ کا کھیل، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اوور تھنکنگ اصل میں صرف زیادہ سوچنا نہیں ہوتا، یہ ایک چھپی ہوئی جنگ ہوتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں انسان دنیا سے نہیں خود سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا جو لوگ سب سے زیادہ سوچتے اکثر زیادہ خاموش رہتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک پوری کائنات چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور تھنکنگ دراصل اس دل کی زبان ہوتی ہے جو بار بار ٹوٹا ہو مگر دل اب بھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان صرف سوچتا نہیں، وہ کرتا ہے۔ ہر نظر کو انالائز، ہر لفظ کو انالائز کرتا ہے، ہر خاموشی کے پیچھے مطلب ڈھونڈتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے، خوف کھو دینے کا، خوف ناکام ہو جانے کا، خوف اکیلے رہ جانے کا، یا پھر خوف یہ کہ اگر اس نے غلط فیصلہ کر لیا تو سب بکھر جائے گا۔ اوور تھنکنگ اکثر ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جنہوں نے زندگی میں اچانک بدلتے موسم دیکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے یقین کیا، جنہوں نے خواب بنائے، جنہوں نے لوگوں کو قریب آتے دیکھا پھر آواز کے دور جاتے دیکھا۔ ایسے لوگ ہر چیز کو مینٹلی پاسبلٹی رہنا چاہتے ہیں، وہ پریپیئر کے بارے سوچتے ہیں تاکہ اگر کچھ برا ہو تو کم از کم اندر سے تیار ہو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ پھنس جاتا ہے۔ اور تھنکنگ اصل میں کنٹرول بھوک کی ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو، مستقبل کو پہلے سے پڑھ لینا چاہتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی کسی کے حساب سے نہیں چلتی ہے۔ جب زندگی انسان کے منصوبے کے خلاف چلتی ہے تو ذہن مزید شور مچانا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے مگر رکتا نہیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ایک ہی بات کو 100 دفعہ سوچتا ہے، ایک ہی منظر کو بار بار دہراتا ہے، ایک ہی کنورشن کو دوبارہ اپنے ذہن میں چلاتا ہے، اور ہر بار اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے کچھ غلط کہا، شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، شاید سامنے والا ناراض ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اوور تھنکنگ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں شخص خاموش ہے مگر حقیقت یہ اندر سے مسلسل جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اوور تھنکنگ انسان سے اس کا آج چھین لیتی ہے۔ وہ کل کے خوف میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ آج کا سکون محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ وہ چاند دیکھتا ہے مگر خوبصورتی محسوس نہیں کرتا، بارش دیکھتا ہے مگر لطف نہیں اٹھا پاتا۔ انویزبل کیونکہ اس کے اندر ہر وقت ایک انویزبل چل رہا ہوتا ہے، نائز کا، صرف خیالات کا نہیں ہوتا، یہ نائز اور یہ ادھورے زخموں کا شور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کمزور لوگوں کے نشان ہے، مگر حقیقت میں یہ اکثر ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جو حد سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عام نہیں ہوتے، ان کے اندر احساس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی شدت کبھی کبھی انہیں خود کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ اور تھنکنگ اصل میں ایک چیخ بھی ہو سکتی ہے، ایک خاموش چیخ، ایسی چیخ جسے زبان نہیں ملتی، ایسا درد جسے انسان دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگ بچپن سے ہی خود کو ایکسپلین کرتے تھک جاتے ہیں، انہیں بار بار غلط سمجھا جاتا ہے، ان کے احساسات کو کمزور کہا جاتا ہے، ان کے خوف کو مذاق سمجھا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بولنا کم کر دیتے ہیں مگر سوچنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اپنے ذہن سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اندرونی گفتگو ایک دن ذہنی قید بن جاتی ہے۔ مگر یہاں ایک بہت اہم حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اور تھنکر ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، وہ شخص دوسروں سے زیادہ بیدار ہوتا ہے، وہ دنیا پر نہیں دیکھتا، وہ چیزوں کے صرف لیول کو، پیچھے چھپی حقیقتوں کو محسوس کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ زندگی کی گہرائی سے دیکھتے ہیں مگر مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب گہرائی اندھیرے میں بدلنے لگتی ہے، جب انسان سوچنے کے بجائے سوچوں میں ڈوبنے لگتا ہے۔
پھر اس کا ذہن ایک سمندر بن جاتا ہے اور ہر خیال ایک لہر۔ کچھ لہریں امید کی ہوتی ہیں مگر زیادہ تر خوف کی، اور خوف ہمیشہ شور مچاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم ناکام ہو گئے تو، اگر سب چھوڑ گئے تو، اگر تم کافی اچھے نہ ہوئے تو، اگر آنے والا کل تباہ کن ہوا تو۔ یہ سوال انسان کو ہر سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ جینا، مینٹلی سروائیو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی سروائیو کرنے کا نام نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ایک سچ سمجھنا پڑتا ہے۔ ہر خیال سچ نہیں ہوتا، ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا، ورسٹ کیس سینیریو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ مگر روح کا پاسبلٹیز ذہن کا کام سکون تلاش کرنا ہے۔ اگر انسان صرف ذہن کے پیچھے بھاگتا رہے تو وہ کبھی سکون تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور تھنکنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان تھک جاتا ہے، بلکہ یہ کہ خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر شک کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھی شک کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ویلیو پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ جب انسان خود پر یقین کھو دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت سے مکمل نہیں کرتی۔ زیادہ اوور تھنکنگ جو صرف سمجھنا بہت چھوٹی بات ہے، دراصل ایک ایسی بھول بھلائیں جو انسان بار بار خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس بھول بھلائیں میں برسوں پھنسے رہتے ہیں، وہ باہر سے کامیاب نظر آتے ہیں مگر اندر سے مسلسل تھکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نیٹو کرتے ہیں اور خود بکھر جاتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں مگر کوئی انہیں نہیں سمجھتا۔ پھر ایک دن خاموشی سے بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ ہر سوچ کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر خوف کو امپورٹنس دینا ضروری نہیں ہوتا، اور بات کو دل پر لینا ضروری نہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سکون ہر سوال کا جواب ملنے سے نہیں آتا، سکون صرف اس وقت آتا ہے جب انسان انسرٹنٹی کے باوجود جینا سیکھ لیتا ہے۔ کبھی کلیئرٹی، کیونکہ زندگی کبھی مکمل سمجھ نہیں آتی، پھر بھی سورج نکلتا ہے، پھر بھی لوگ ہنستے، پھر بھی خواب پورے ہوتے ہیں، یہی زندگی کا حسن ہے۔ اوور تھنکنگ انسانوں کو یقین دلاتی ہے کہ اگر اس نے سب کچھ پہلے سوچ لیا تو شاید وہ محفوظ رہے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلسل خوف میں رہنا بھی ایک طرح کی قید ہے۔ ایک پرندہ اگر ہمیشہ طوفان کے خوف سے اڑنا چھوڑ دے تو زندہ تو رہ سکتے مگر آسمان کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان اگر ہر ممکن در سے بچنے لگے تو شاید ٹوٹنے سے بچ جائے مگر جینے سے بھی دور ہو جائے گا۔ بلندی فکر کا اصل مطلب صرف گہری سوچ نہیں، بلندی فکر کا مطلب ہے گہری سوچ کے باوجود اندر سکون پیدا کرنا۔ یہ سیکھنا کہ ذہن شور مچا سکتا ہے مگر دل پھر بھی پرسکون رہ سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ انسان کامل نہیں ہوتا، غلطیاں ہوں گی، لوگ جائیں گے، کچھ خواب ٹوٹیں گے، کچھ راستے بدلیں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان کبھی نہ ٹوٹے، اصل طاقت یہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی وہ خود کو دوبارہ جوڑ لے۔ شاید یہی راز ہے جو ہر اوور تھنکر کو ایک دن سمجھنا پڑتا ہے کہ ذہن اگر مسلسل شور مچائے تو ضروری نہیں اس کے شور کو سچ مان لیا جائے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے ہی خیالات سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور خود سے کہنا پڑتا ہے میں اپنے خیالات نہیں ہوں، میں ان سے کہیں زیادہ آگے ہوں۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تب انسان آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر رات خوف کے ساتھ نہیں سوتا، پھر کنورشن کو انالائز کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی صرف محفوظ ہونے کا نام نہیں، زندگی جینے کا نام ہے، اور جو لوگ بہنا سیکھ لیتے ہیں وہی آخر کار سکون تک پہنچتے ہیں۔ اور تھنکنگ اصل میں اکثر ایک زخمی دل، ایک تھکا ہوا ذہن اور ایک بے چین روح کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ مگر ہر بے چینی کے اندر ایک پاسبلٹی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے خوف کو سمجھ لے، اگر وہ اپنے ذہن کا غلام بننے کے بجائے اس کا مشاہدہ کرنا سیکھ لے، اگر وہ ہر خیال پر یقین کرنے کی بجائے خود پر یقین کرنا شروع کر دے، تو پھر وہی انسان جو کبھی اپنے ہی خیالات میں ڈوبا تھا ایک دن دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے اندر کے اندھیرے دیکھ لیے ہوں وہ روشنی کی قدر سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ کہ سب سے گہرے، سب سے حساس اور سب سے زیادہ سوچنے والے لوگ آخر کار سب سے زیادہ مضبوط نکلتے ہیں، کیونکہ وہ صرف دنیا کو نہیں سمجھتے، وہ انسان کے اندر چلنے والی جنگ کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے اندر کی جنگ کو سمجھ لے تب وہ دنیا کے کسی شور کو
خاطر میں نہیں لاتا۔